الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، صدق اللہ العظیم. معزز ناظرین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، ابھی سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کیا ہے، نبی کو مخاطب بنایا ہے، اور نبی کو مخاطب بنا کر اللہ تبارک و تعالی نے یہ پیغام دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، اے نبی کہیے، لِأَزْوَاجِكَ، اپنی ازواج سے، اپنی بیویوں سے، وَبَنَاتِكَ، اور اپنی بیٹیوں سے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مسلمان عورتوں سے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنی جلباب کو کیا ہے، نیچے لٹکا لیں. یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی جلباب کو لٹکا لیں. یہ لفظی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے. اس آیت کریمہ میں پردے کا ذکر ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خصوصی طور پر یہ حکم کیا گیا ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو پردے کا حکم کریں کہ وہ اپنی جلباب کو کیا ہے، لٹکائیں. اب دیکھیے، آج اس وقت ہمارے ملک میں جب سے یہ حادثہ ہوا ہے، مسکان والا جو معاملہ ہوا ہے، کچھ بھگوا دھاریوں نے مسکان کے خلاف کھڑے ہو کر جے شری رام کا نعرہ لگایا تھا، اور اس کے ساتھ وہ بدتمیزی کر رہے تھے، اس کو پریشلائز کر رہے تھے. تو مسکان نے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک 20-21 سال کی لڑکی، اور اس کے سامنے سینکڑوں نوجوان آ جائیں، اس کے بالکل قریب جا کر نعرہ لگائیں اور رومال اس طریقے سے اس کے منہ کے سامنے گھمائیں، تو یقیناً وہ خوف میں آ جائے گی. لیکن اس نے بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے اور وہاں پر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. کیونکہ اس کا انٹرویو میں نے دیکھا کہ مجھے ڈر سا ہوا، مجھے خوف ہوا، تو ایک دم سے ہی جب مجھے ڈر لگتا ہے تو میں اپنے اللہ کو یاد کرتی ہوں، میں اپنے اللہ کو یاد کرتی ہوں. تو اس نے کیا ہے، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور اللہ رب العزت نے اس نعرے میں ایک رعب رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس نعرے میں ایک رعب رکھا ہے. کیوں رعب ہے؟ اگر آپ اس کے ترجمے پر غور کریں گے تو آپ کو رعب نظر آئے گا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ بڑا نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. جب اللہ سب سے بڑا ہے تو دنیا کی تمام طاقتیں، دنیا کی تمام پاور اللہ کے سامنے ہیچ ہے، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس لڑکی نے اس وقت اللہ کو یاد کیا اور ایک ایسا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ جس تکبیر کے نعرے میں ایک ولولہ ہے، ایک کیا ہے، جوش ہے، ایک سامنے والے پر رعب ڈالنے والا یہ نعرہ ہے. تو اللہ رب العزت نے ان بھگوا داریوں کے دلوں میں رعب ڈالا، اور صرف وہ 10 سے 15 سیکنڈ کا واقعہ تھا. اس 10-15 سیکنڈ میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں کیا ہے، مسکان کو رول ماڈل بنا دیا. آج اس سے ملنے کے لیے، بات کرنے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، اور یہ عزت اسے اللہ رب العزت نے پردے کی وجہ سے اور اسی طریقے سے اپنے نام کی بلندی کی وجہ سے اللہ نے عطا کری ہے. کیونکہ اس کا میں نے انٹرویو اور بھی دیکھا کہ وہ جب کالج کے باہر گئی تو اس سے لڑکوں نے کہا برقع اتار پھر اندر جانے دیں گے، لیکن اس نے برقع نہیں اتارا اور وہ اندر چلی گئی.
وہ اندر چلی گئی. یعنی اس نے پردے کا لاج رکھا اور یہ سبق دیا کہ دیکھو پردہ اسلام میں بے انتہا ضروری ہے. اور پھر اس نے کیا ہے, جب وہاں پر ایسا مقام آیا تو اس نے اللہ کی بڑائی بیان کری, اللہ کی کبریائی بیان کری کہ دیکھو اللہ سب سے بڑا ہے, تم کیا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کرنے کے نتیجے میں, اپنی تعریف کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ, اس نے اللہ کو یاد کیا, اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس کو کیا ہے متعارف کرا دیا. آج بے شمار لڑکیاں, خواتین مسلمان ہیں, غیر مسلم ہیں. غیر مسلم سے تو کوئی معاملہ نہیں ہے, ان کے وہاں پردے کا کوئی تصور نہیں ہے. حالانکہ اگر وہ اپنے مذہب پر عمل کریں تو ان کے مذہب میں بھی پردہ ہے. لیکن اس نے کیا ہے آج ان عورتوں کو, ان لڑکیوں کو یہ سبق دے دیا ہے, یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر اللہ عزت دینا چاہتا ہے تو اس عزت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. اور عزت پردے میں ہے, عزت حیا میں ہے, عزت بے حیائی میں نہیں ہے. اتنی عزت تو میں کہتا ہوں بڑی بڑی ہیروئن کو نہیں ملی, جو کیا ہے 20-20 سال سے فلمی دنیا میں کام کر رہی ہیں اور کیا ہے ننگے ہو کر ناچ رہی ہیں, اپنی باڈی کو دکھاتی ہیں, اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ہے عزت مل جائے, ہمیں شہرت مل جائے. اتنی شہرت انہیں 20 سال میں نہیں ملی ہوگی جتنی 15 سیکنڈ کے اندر مسکان کو مل گئی. دنیا کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز نے کیا ہے اس کو دکھایا, اور حتیٰ کہ BBC نیوز جو ایک دنیا کا بڑا چینل ہے وہ جلدی کسی کا انٹرویو نہیں لیتا ہے, BBC نیوز نے بھی اس کا انٹرویو لیا مسکان کا. تو یہ عزت اللہ نے کیوں دی؟ پردے کے نتیجے میں. اور اس کے والد صاحب سے, وہ لڑکی تہجد گزار ہے اور ذکر کی, تلاوت کی پابند ہے, بہت نیک لڑکی ہے. اس کے والد نے کہا میری اور بھی لڑکیاں ہیں لیکن سب میں زیادہ نیک میری یہ لڑکی ہے. اور بہت مطلب تہجد گزار ہے, راتوں میں دیر تک پڑھنا, پھر رات میں سونا, پھر تہجد پڑھنا, پھر فجر کی نماز پڑھنا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے جو عزت دی ہے وہ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے دی ہے, شریعت کے قانون کو فالو کرنے کی وجہ سے دی ہے. تو یہ بات یاد رکھیں مسلمان نوجوانوں, نوجوان مرد, نوجوان عورتیں, سارے ہمارے نوجوان اس بات کو یاد رکھیں. اللہ عزت کس بنیاد پر دیتا ہے؟ اللہ عزت اس بنیاد پر دیتا ہے کہ اگر تم اللہ کے قانون کو مضبوطی سے تھامو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو. سوچ بھی نہیں سکتا انسان, اللہ تعالیٰ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گا. اور کس بنیاد پر عزت, کس بنیاد پر انسان کو ملتی ہے؟ شریعت کو فالو کرنے کی وجہ سے. تو خیر جب سے یہ میٹر ہوا ہے تو یوں کہہ لیجئے اس کو ایک بڑا مدعا بنا کر پیش کیا گیا ہے. اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا یونیفارم سول کوڈ لانے کی تیاری ہے اور اس کو بہانہ بنایا جا رہا ہے. خیر وہ تو جو ان کے عزائم ہیں, مقاصد آج کے نہیں ہیں, ان کے بہت پہلے کے عزائم اور مقاصد ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. RSS کا جو نظریہ ہے, اور RSS کا ہی ایک ونگ ہے بی جے پی, RSS کی سیاسی ونگ ہے بی جے پی. تو ان کا جو نظریہ ہے اس ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانا اور پرانے دور میں اس کو لے جانا, اپنے پوروج کے دور میں اس کو لے جانا. اور اصل ہندو راشٹر بنانا مقصد نہیں, اصل کیا ہے برہمن واد بنانا مقصد ہے. برہمن کی کیا ہے سرکاروں اور جو نچلی جاتیوں کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا ہے زیادتی اور ظلم کا معاملہ کیا جائے. تو خیر یہ ان کے ایجنڈے میں ہے, یونیفارم سول کوڈ, ہندو راشٹر اور بہت ساری چیزیں. خیر تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے ٹی وی چینلز پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے پردہ اسلام میں ہے نہیں. یعنی وہ جنہیں استنجا کرنے کی تمیز نہیں ہے, جنہیں دین کے بیسک مسائل کا علم نہیں ہے, وہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کے ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بھئی پردے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, پردے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. یعنی اس بات کا نعرہ لگا رہے ہیں. ارے بھائی صرف قرآنی شریعت تھوڑی ہے. اور وہاں پر میں دیکھتا ہوں اس طرح کے مولوی بیچارے جاتے ہیں جن کی کوئی صلاحیت نہیں ہوتی, وہ بیچارے جواب بھی نہیں دے پاتے ہیں, یا اگر جواب دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کو جواب نہیں دینے دیا جاتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں ایسے مولویوں سے یا مولوی نما سے کہ خدا را آپ اسلام کو بدنام کرنے کا کام نہ کریں, آپ ڈیبیٹ پہ نہ جائیں. کیونکہ اللہ کا شکر میں 10 مہینے نیشنل میڈیا پر رہا ہوں, تہذیب ٹی وی پر, مجھے پتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. وہاں آپ کی حق بات کو نہیں دکھایا جا سکتا. وہ سارا جو کنٹرول ہے, پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس کو یہودی لابی کنٹرول کرتی ہے. آپ کے علم میں شاید یہ بات نہ ہو, چاہے وہ ہندوستان کے چینل ہو, پاکستان کے چینل ہو, پوری دنیا کا جو میڈیا ہے اس کو کنٹرول یہودی کرتا ہے. البتہ سوشل میڈیا آزاد ہے, سوشل میڈیا پر آپ غلط صحیح سب کچھ دکھا سکتے ہیں. جو میڈیا پوری دنیا کا ہے اس کو یہودی لابی کنٹرول کرتے ہیں. وہ جو چاہتے ہیں, جس مدعے کو چاہتے ہیں اس مدعے کو اکھاڑ دیتے ہیں, جس مدعے کو چاہتے ہیں اس مدعے کو دبا دیتے ہیں. دیکھیے جب چاہا انہوں نے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن لگوا دیا. کیا تھا
कोरोना कोरोना कोरोना, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया। फिर उन्होंने कहा जी कोरोना क्या है, ख़त्म हो गया। अभी वो कह दें, एक न्यूज़ चला दें कोरोना फैल रहा है, सारे दुनिया के लोग पागल हो जाएंगे। तो पूरी दुनिया के जो मीडिया को लीड कर रहा है वो यहूदी लॉबी कर रही है। ये एक लंबी बहस है। खैर, कहने का मकसद ये है कि टीवी चैनल्स पर डिबेट हो रही है और वहाँ पर एक गैर मुस्लिम ये सवाल करता है कि पर्दे का जिक्र कुरान में नहीं है। तो भाई पहली बात तो उनको ये जवाब दें कि भाई सिर्फ कुरान ही शरीयत थोड़ी है, आपको इससे क्या मैटर करता है कुरान में पर्दे का जिक्र है। हालांकि कुरान में पर्दे का जिक्र है, अभी समझाऊंगा कैसे है। हमारी जो शरीयत है, कुरान, हदीस, इजमाअ उम्मत और क़यास, 4 चीज़ों पर हमारी शरीयत चलती है। सबसे पहली, किसी भी चीज़ को हम तलाश करेंगे कुरान में। अगर कुरान में हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो हम कहाँ तलाश करेंगे? अल्लाह के नबी की हदीसों में। अगर अल्लाह के नबी की हदीस में हमें कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो हम इजमाअ उम्मत देखेंगे कि इस मसले में उम्मत के उलमा और फुक़हा और सहाबा ताबिईन की क्या राय है। अगर वहाँ पे भी हमें कोई मसला ना मिले तो फिर हम क़यास करेंगे। क़यास का मतलब ये होता है कि अगर कोई शरीयत में कोई दूसरा हुक्म उससे रिलेटेड है, उन दोनों को आपस में क़यास कर लेंगे। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझा दे रहा हूँ। जैसा कि हदीस में आता है कि अगर आपके खाने में, पानी में या दूध में या चाय में मक्खी गिर जाए, इज़ा वक़अ ज़ुबाब, तो मक्खी गिर जाए तो आप क्या है, उसको पानी में डुबो दें या उस खाने में डुबो दें, निकाल के फेंक दें, फिर उस खाने को आप खा सकते हैं। क्यों? मक्खी के एक पर में शिफा है, एक पर में बीमारी है। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। तो शिफा और बीमारी दोनों मिल जाएंगे तो क्या है, कॉम्बिनेशन बन जाएगा। बात समझ आ रही है? तो कहने का मतलब ये है, एक तो शिफा बीमारी का मामला अलग कॉन्सेप्ट हो गया। एक ये है कि मक्खी के गिरने से पानी या खाना या दूध नापाक नहीं होता है, आप उसको पी सकते हैं। लेकिन डुबोने के लिए अल्लाह के नबी ने क्यों कहा? क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा कि मक्खी के एक पर में, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान, एक बंदे ने किताब लिखी, द 100 नामी किताब लिखी है। दुनिया के 100 बड़े इंसान, 100 बड़े लोग, उनमें से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 उसने दिया है, जबकि राइटर क्या है, ईसाई राइटर है। तो दुनिया के सबसे बड़े साइंसदान हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उन्होंने कहा कि उस मक्खी को पूरा डुबो दो पानी के अंदर। क्यों? एक पर में शिफा है, एक पर में बीमारी है। तो शिफा वाला भी डूब गया, बीमारी वाला डूब गया, तो मामला क्या है, बराबर सराबर हो गया। तो मक्खी के गिरने से क्या है, खाना, दूध, पानी नापाक नहीं होगा। तो अब चींटी का जिक्र नहीं है। अब अगर आप चींटी आपके पानी में गिर जाए, मच्छर गिर जाए, तो क्या करेंगे आप? देखिए, आप ना खाएं, ये आपकी तबीयत है। अगर मिसाल के भाई मक्खी गिर के हमारा दिल नहीं आप नहीं खाएं, वो अलग मामला, लेकिन नापाक नहीं है, वो नापाक नहीं है। तो अब अगर आपके खाने मच्छर गिर गया या आपके खाने में क्या है, चींटी चली गई, तो क्या करेंगे आप? अब इसका जिक्र कुरान में, हदीस में कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब यहाँ कयास करेंगे। क्या करेंगे? कयास करेंगे। मक्खी का हुक्म, मक्खी, मच्छर और क्या है, चींटी, जो ये तीनों एक जैसे हैं। जब मक्खी के गिरने पर पानी नापाक नहीं होगा तो चींटी के गिरने पर भी पानी नापाक नहीं होगा। हमने क्या, चींटी को किस पर कयास कर लिया? मक्खी पर कयास कर लिया। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? तो इसलिए किसी चीज़ का जिक्र अगर कुरान में ना मिले, हदीस में ना मिले, इजमा उम्मत में ना मिले, तो फिर हम कयास करेंगे। उससे रिलेटेड कोई चीज़ हदीस में, कुरान में, शरीयत में मौजूद होगी तो उस पर कयास करके उसका हुक्म भी वही बयान कर देंगे। तो यहाँ मैंने एक मिसाल से आपको समझाया। अब देखिए, पर्दे का जिक्र कुरान में है, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। अब यहाँ पर एतराज़ करते हैं कि भाई बुर्क़े का जिक्र कुरान में नहीं है या हिजाब का जिक्र कुरान में नहीं है। अरे बेवकूफ़ो, पर्दा असल चीज़ है, पर्दा यानी मसला ये है कि औरत क्या है, अपने जिस्म को ढांप ले, वो दूसरे को नज़र ना आए, ये है मकसद। अब वो बुर्क़े के ज़रिए से भी हो सकता है, वो हिजाब के ज़रिए से भी हो सकता है, वो चादर के ज़रिए से भी हो सकता है। अब क्या सवाल करते हैं, भाई हिजाब का जिक्र कुरान में नहीं है, पर्दे का जिक्र क्या है, बुर्क़े का जिक्र कुरान में नहीं है। बुर्क़ा तो एक समझ लो कल्चर है। भाई आप गांव देहात में जाएंगे, क्या औरतें बड़ी सी चादर ओढ़ती हैं, पूरा चेहरा ढक जाता है। हमारे शहर दिल्ली के बुर्क़े तो माशाल्लाह ऐसे होते हैं, सूट से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बुर्क़े का मकसद क्या है, पर्दा। बुर्क़ा, भाई अंदर औरत ने क्या पहन रखा है, किस तरह पहन रखा है, उसका जिस्म कैसा है, वो जवान है, बूढ़ी है, इसलिए पूरा बुर्क़ा पहना जाता है, पता ना लगे कि अंदर वो जो औरत है वो जवान है, बूढ़ी है, गोरी है, काली है, खूबसूरत है, कैसी, पता ना लगे, ताकि पर्दा हो जाए, उस पर गैर महरम की निगाह ना पड़े। लेकिन हमारे वहाँ माशाल्लाह बुर्क़ा इतना अच्छा होता है, इतना क्या हाई फाई होता है कि बूढ़ी औरत भी जवान नज़र आती है, तो ये क्या है, ये पर्दा नहीं है, ये तो बेहयाई को दावत देना है। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि डिबेट पे सवाल हो रहा है, भाई पर्दे का जिक्र क्या है, हिजाब का जिक्र कुरान में नहीं है। अरे भाई हिजाब का जिक्र कुरान में नहीं, हिजाब तो अलग अलग तरीक़े से पर्दा किया जा सकता है, अपने मकसद क्या है, मकसद को देखा जाएगा। मकसद ये है कि अपने जिस्म को ढांपना,
مقصد یہ ہے کہ عورت کا جسم غیر مرد نہ دیکھ پائیں، عورت کا چہرہ غیر مرد نہ دیکھ پائیں. اب وہ کس طریقے سے پورا کیا جائے گا وہ ایک الگ میٹر کرتا ہے. تو اب دیکھیے قرآن پاک کی یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے، اس کا مفہوم صحابہ نے کیا سمجھا ہے. دیکھیے قرآن کے اول مخاطب کون ہیں؟ صحابہ ہیں. صحابہ نے کسی آیت کے بارے میں کیا رائے قائم کری ہے، یا انہوں نے اس کی آیت کی تفسیر کیا سمجھی، وہ معتبر مانی جائے گی نا. ایک یہ ہے کہ میں کسی آیت کی میں تفسیر کروں، ایک یہ کہ صحابہ نے اس آیت کی تفسیر کری ہے، اور صحابہ نے جو تفسیر کری ہوگی یقیناً وہ نبی سے لی ہوگی، یقیناً وہ نبی سے لی ہوگی. کہ صحابہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، نبی اس کا حکم بتا دیتے تھے. اب دیکھیے اس آیت کی تفسیر میں صحابہ کیا کہتے ہیں. یہاں ذکر ہے کہ اپنی جلباب کو لٹکا لیں، لٹکا لیں اس طریقے سے سر سے لے کر پیروں تک لٹکا لیں تاکہ اس میں چہرہ بھی چھپ جائے اور صرف کیا آنکھیں کھول لی جائیں. صحابہ کے دور میں پردے کا یہی معمول تھا، صحابہ کے دور میں پردے کا یہی معمول تھا کہ وہ چادر وغیرہ اوڑھ کر اس طریقے سے خواتین نکلتی تھیں کہ صرف ان کی آنکھیں نظر آتی تھیں تاکہ وہ راستے وغیرہ کو دیکھ سکیں. اسی طریقے سے ایک موقع پر اب دیکھیے اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کا عمل دیکھنا ہوگا کہ صحابہ نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہے، ایک مرتبہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں یہ سوال ہوا کہ کون سا عمل عورت کے لیے، کون سا عمل سب سے بہتر ہے، عورت کے لیے کون سا عمل سب سے بہتر ہے. تو اپنے اپنے طور پر سب نے جواب دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے سوال کیا ہے کون سا عمل سب سے بہتر ہے عورت کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ عمل سب سے بہتر ہے کہ عورت نہ تو خود کسی کو دیکھے اور نہ عورت کو کوئی دیکھ پائے. کیا کہا؟ عورت نہ تو خود کسی کو دیکھے اور عورت کو بھی کوئی نہ دیکھ پائے. اب عورت کو کوئی نہ دیکھ پائے، کیسے نہ دیکھ پائے؟ جب وہ پوری ڈھکی ہوئی ہوگی جبھی تو. اگر تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی آئے اور حضرت علی نے کہا کہ حضرت فاطمہ نے یہ کہا ہے کہ عورت کسی کو نہ دیکھے اور عورت کو بھی کوئی نہ دیکھ پائے، اس طریقے سے عورت کو رہنا چاہیے. تو اللہ کے نبی نے کہا صدقت، اس نے سچ کہا. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ انہا بضعۃ منی، کہ فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرا جز ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی اس بات کی تائید کی کہ حضرت فاطمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ عورت اس طریقے سے پردہ کرے کہ نہ تو خود کسی کو دیکھے نہ عورت کو کوئی دیکھے. تو یہ ہے پردہ. اب کسی کا یہ کہنا کہ بھئی کیا ہے چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے یا چہرے کو ڈھکنا کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. صحابہ نے جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی پردے کی، کیونکہ پردے کا حکم 5 ہجری میں نازل ہوا ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے 5ویں سال میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے. اور جب پردے کا حکم نازل ہوا تو صحابہ نے اس مسئلے پر عمل کر کے امت کو دکھایا. اور جو صحابیات نے پردہ کیا ہے، اللہ کے نبی کی ازواج نے جو پردہ کیا ہے وہ اس طریقے سے کیا ہے کہ اپنے چہرے کو بھی ان لوگوں نے ڈھانپا ہے. آج ٹی وی چینلز پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے یا بعض لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ اسلام میں نہیں ہے یا چہرے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. قرآن دیکھیے، قرآن جو ہے اجمال ہے. اگر آپ صرف یہ کہو گے، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھی حجاب کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، برقعے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو آپ ان سے یہ کہیں جو ہم موجودہ نماز پڑھتے ہیں اس کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں صرف واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. اب زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کیسے دینی ہے، کب دینی ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. نماز کو قائم کرو، نماز قائم کرو، کتنے وقت کی نماز پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کس طریقے سے پڑھنی ہے، کن اوقات میں پڑھنی ہے، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ملے گا؟ حدیث میں ملے گا. تو قرآن ایک اجمالی طور پر ایک حکم دے دیتا ہے، پھر اس کی ڈیٹیلز نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو سمجھاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کو سمجھاتے ہیں اور صحابہ کو سمجھاتے ہیں. صحابہ نے وہ تمام تفصیلات اور تمام ڈیٹیلز کیا ہے امت کو سمجھائیں اور وہ وہاں سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچی ہیں. تو پردے کی جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیں کہ وہ اپنی جلباب کو لٹکا لیں.
تو اس پر صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابیات کو بھی سمجھایا، صحابہ کو بھی سمجھایا، اور صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اور صحابہ نے اس آیت سے کیا سمجھا، صحابیات نے اس آیت سے کیا سمجھا؟ یہ نہیں سمجھا کہ بس ٹھیک ہے ہم پورا جسم ڈھانپ لیں اور چہرے کو کھلا رکھیں، ایسا اللہ کے نبی کے دور میں نہیں ہوا۔ اس کو ایک ایگزامپل سے میں کیا ہے اور ایکسپلین کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو واقعہ افک ہوا ہے، ایک جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں دیکھیے پردے کا کس درجے اہتمام تھا۔ جو خواتین ساتھ میں چلتی تھیں اگر کسی سفر میں، تو اونٹ کے اوپر ایک کمرہ ٹائپ میں چھوٹا سا بنا دیا، اس کو بولتے ہیں ہودج، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہودج بولتے ہیں، چھوٹا سا کمرہ ٹائپ میں کہ اس کے اندر عورت بیٹھ جائے، چاروں طرف سے بالکل کورڈ ہوتا ہے وہ، آپ عورت کا کیا ہے ایک ناخن بھی نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر عورت بیٹھ جاتی ہے اور پھر کیا ہے وہ سفر کرتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھیں، اللہ کے نبی نے کہیں پڑاؤ رات ٹھہرنے کا حکم دیا، وہ ہودج کیا ہے نیچے اتار دیا گیا، حضرت عائشہ اس میں تھیں۔ صبح کا وقت تھا کہ حضرت عائشہ اپنی بشری ضرورت کے لیے پیشاب اور ٹوائلٹ کے لیے دور گئیں، اور اتنے میں کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قافلے کو چلنے کا حکم دے دیا۔ اب جن خادموں کی ذمہ داری یہ تھی کہ اس ہودج کو اٹھا کر اوپر رکھ دیں، تو وہ آئے، حضرت عائشہ دبلی پتلی تھیں، انہوں نے اٹھا کر اس ہودج کو اونٹ کے اوپر رکھ دیا اور اونٹ کو چلنے کا حکم دے دیا۔ انہیں یہ نہیں پتہ لگا کہ اس ہودج کے اندر حضرت عائشہ ہیں یا نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد میں حضرت عائشہ جب واپس آئیں، انہوں نے دیکھا قافلہ جا چکا ہے، قافلہ جا چکا ہے، یہاں تو کوئی موجود نہیں۔ حضرت عائشہ بہت ہی ذہین، بہت ہی تیز ترار اور بہت ہی سمجھدار ذہین قسم کی عورت تھی۔ حضرت عائشہ نے وہیں پر کیا ہے وہیں ٹھہر گئیں، ادھر ادھر نہیں گئیں۔ انہوں نے سوچا اگر میں آگے جاؤں گی تو پھر پتہ نہیں مجھے قافلہ مل پائے نہ مل پائے، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں نظام تھا کہ قافلے سے جو پیچھے ایک بندے کو پیچھے چھوڑتے تھے کہ تم بعد میں چلنا، جب وہ آگے نکل جائیں 1-2 کلومیٹر پیچھے دیکھتے ہو آنا، کوئی بندہ رہ گیا ہو یا کوئی سامان رہ گیا ہو، اس کی کیا نگرانی کرتے ہو آنا۔ ایک بندے کو آگے رکھا جاتا تھا، 1-2 بندوں کو، تاکہ وہ آگے کے حالات کا جائزہ دیتے رہیں، آگے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، کوئی دشمن تو نہیں ہے، یہ اس طرح کا سسٹمیٹک نظام تھا۔ تو حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے تھے، جب وہ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ تو حضرت عائشہ نے کیا اپنی چادر کو اپنے اوپر ڈالا اور اوڑھ کر لیٹ گئیں۔ تو خیر وہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ تو وہاں پر حضرت صفوان ابن معطل جب واپس آئے، دیکھا کوئی شخص لیٹا ہوا ہے، تو انہوں نے آواز دی، تو حضرت عائشہ نے کہا میں عائشہ ہوں۔ تو خیر یہاں پر بھی حضرت عائشہ نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، اور سفر میں بھی آپ یہ دیکھیں، سفر میں بھی حالانکہ سفر میں کچھ چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے، سفر میں کچھ چیزوں کی گنجائش ہوتی ہے، کیونکہ وہاں اس کے باوجود صحابیات کا پردہ دیکھیے کہ وہ اس ہودج کے اندر باقاعدہ پردے کے ساتھ بیٹھتی تھیں، باقاعدہ پردے کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ ایسا نہیں کہ چلو اس کے اوپر ہم اونٹ کے اوپر بیٹھ جائیں اور صرف کیا حجاب کر لیں، چہرہ ہمارا کھلا رہے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ باقاعدہ ہودج بنایا جاتا تھا، کمرہ ٹائپ میں بنایا جاتا تھا، اور اوپر سے بھی کورڈ ہوتا تھا، اس کے اندر خاتون بیٹھتی تھی۔ تو یہ نظام تھا۔ تو اس سے بھی پتہ یہ لگا کہ صحابہ کے دور میں بھی چہرے کا پردہ تھا، صحابہ کے دور میں بھی چہرے کا پردہ تھا۔ اور قرآن پاک کی یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اس میں مکمل پردے کا تذکرہ ہے، اس میں مکمل پردے کا تذکرہ ہے، اور اس پردے میں کیا ہے چہرہ بھی داخل ہے۔ اب وہ چہرہ کس طریقے سے ڈھانپا جائے، وہ الگ الگ دور میں کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ کئی نقاب بھی الگ الگ طرح کے ہیں، ہمارے ہندوستان کا نقاب الگ ہے، افغانستان کا نقاب الگ ہے، پاکستان کا نقاب الگ ہے، عربوں کے وہاں نقاب اوڑھنے کا الگ طریقے کا رواج ہے، کہیں صرف چادر اوڑھی جاتی ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے پردہ۔ اور حضرت فاطمہ نے اس کی وضاحت بھی کر دی کہ پردہ کیسا ہونا چاہیے۔ بعض لبرل ٹائپ کی آنٹیاں کیا کہتی ہیں ٹی وی پر اگر کہ پردہ تو کیا ہے آنکھوں کا ہے، پردہ تو آنکھوں کا ہے، پردہ تو دل کا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ان لبرل آنٹیوں کا دل کیا ہے صحابیات سے زیادہ صاف ہو گیا۔ ان لبرل آنٹیوں کا دل جو ہے کیا ہے صحابہ کی جو بیویاں تھیں، اللہ کے نبی کی جو ازواج تھیں، جو تمام امت کی لوگوں کی مائیں ہیں، ان سے زیادہ ان کا دل صاف تھا، ان سے زیادہ ان کا دل صاف تھا کہ وہ باقاعدہ پردے میں رہتی تھی۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بھی کافی دن زندہ رہی ہیں، اور بڑی عالمہ تھیں، بڑی مفتیہ تھیں۔ بڑے صحابہ کسی مسئلے میں جب اٹک جاتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے مسائل کے لیے معلومات حاصل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اماں عائشہ سے بہت سارے مسائل معلوم کرتے تھے۔ تو اماں عائشہ کمرے کے اندر ہوتی تھیں، اور کمرے کے اندر سے یہ باہر بیٹھ جاتے تھے، کوئی سوال کرنا ہوتا اماں عائشہ ذرا ہمیں یہ بات بتا دیجئے، تو اماں عائشہ کمرے کے اندر ہی سے کیا ہے اس مسئلے کو بتاتی تھی، سامنے نہیں آتی تھی۔ وہ اگر چہرے کا پردہ اسلام میں نہ ہوتا تو اماں عائشہ حجاب کر کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی، لیکن ایسا تو نہیں کیا۔ جبکہ اماں عائشہ کیا ہے
تمام مسلمانوں کی ماں ہیں، نبی کی بیوی ہیں، اور وہ عورت ہیں کہ جن کی پاکیزگی قرآن میں بیان کر دی گئی، جن کو اللہ کا سلام آیا، جن کی پاکیزگی کو، جن کی نظافت کو، جن کی پاک دامنی کو اللہ نے بیان کیا ہے، ان کا پردہ کیا ہے؟ اور سامنے کون ہے؟ صحابہ ہیں، جن کے مقدس ہونے کو، جن کے کیا ہے فلاح کامیاب ہونے کو، جن کے ہدایت یافتہ ہونے کو قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ وہ تو اس درجے عمل کر رہے ہیں کہ حضرت عائشہ اندر کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ادھر کیا ہے یہ کمرے کے باہر بیٹھے ہوئے آپس میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، کچھ مسائل کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ تو کیا پتہ لگا کہ کیا ہے عورت کسی کے سامنے نہ آئے، جبکہ وہ تو ماں ہے، کیونکہ نبی کے انتقال کے بعد میں نبی کی بیوی سے کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے۔ نبی کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، جب تک وہ زندہ رہیں گی تنہا زندہ رہیں گی۔ نبی کے انتقال کے بعد میں جو ان کی ازواج رہ جاتی ہیں ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ وہ کیوں؟ ان کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ یہ تمام امت کے لوگوں کی ماں ہیں۔ تو جب ماں ہے، اور ماں کیا ہے؟ بالکل ریئل ماں ہے، ہماری اصلی ماں سے زیادہ ان کی عظمت ہے۔ تو آپ دیکھیے وہ کس درجے پردہ کر رہی ہیں۔ ایک ایگزامپل اور دوں گا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ کے نبی کی ازواج میں سے ہیں، اور حضرت زینب بنت جحش سے جب اللہ کے نبی نے نکاح کیا ہے، نکاح کے بعد نکاح کی مجلس تھی اور ولیمے کا ولیمہ کھلایا جا رہا تھا، ولیمے کی تیاری تھی، اسی وقت قرآن پاک کی پردے والی آیات نازل ہوئیں، پردے والی آیات نازل ہوئی ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے پردے کا ذکر نہیں تھا، پردے کا باقاعدہ اسلام میں آرڈر نہیں تھا، لیکن زمانے جاہلیت میں بھی شریف خاندان کی عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں۔ حضرت زینب بنت جحش کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے وہاں صحابہ ولیمہ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت زینب بنت جحش کیا ہے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے بیٹھی ہوئی تھی، باقاعدہ کیا ہے روایتوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت زینب بنت جحش جو اللہ کے نبی کی بیوی ہیں اور ابھی ابھی نکاح میں آئی ہیں، وہ صحابہ بیٹھے ہوئے دعوت کھانے کے لیے، اور حضرت زینب بنت جحش اپنی پیٹھ کر کے صحابہ کی طرف انہوں نے پیٹھ کری ہوئی ہے اور اپنا منہ کیا ہے انہوں نے دیوار کی طرف کیا ہوا ہے۔ لیکن جب قرآن پاک کی پردے والی آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا؟ باقاعدہ بیچ میں پردہ ڈال دیا، حالانکہ ان کا رخ دیوار کی طرف تھا، پھر بھی اس کے باوجود اللہ کے نبی نے بیچ میں پردہ ڈال دیا اور صحابہ کو ادھر بٹھایا، صحابہ کو ادھر بٹھایا۔ کیا پتہ لگا اس سے؟ کہ عورت کیا ہے بلا ضرورت کسی کے سامنے آئے نہ، حجاب کیا ہے چہرے کے پردے کے ساتھ بھی کوشش کرے نہ آئے، اگر ضرورتاً آنا پڑ جائے تو چہرہ اس کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ کیا ہے اس آیت کا خلاصہ ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ قرآن میں پردے کا ذکر ہے، قرآن میں پردے کا ذکر ہے، قرآن میں تقریباً 7 آیتیں ہیں جن میں پردے کا ذکر ہے، اور یہ جو آیت میں نے پڑھ کر سنائی ہے اس میں صاف صاف ہے کہ اپنی چادروں کو جلباب بولتے ہیں چادر، لمبی چادر کو اس کو لٹکاؤ، اور لٹکانا کس طریقے سے ہوگا؟ جب سر سے یوں لٹکائی جائے گی، اور تو کوئی کنڈیشن ہو نہیں سکتی لٹکانے کی۔ اور پھر اس آیت سے صحابہ نے کیا سمجھا؟ صحابہ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا ہے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اور صحابیات نے چہرے کا پردہ کیا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ چہرے کا پردہ اسلام میں کیا ہے داخل ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے۔ قرآن میں کیا ہوتا ہے اجمالاً ذکر ہوتا ہے، اور اس کی ڈیٹیلز، اس کی تفصیلات ہمیں کہاں ملتی ہیں؟ احادیث میں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی اس آیت کے مفہوم کو صحیح طریقے سے صحابہ کو سمجھاتے ہیں، اور صحابہ اس آیت کو امت تک کیا ہے پہنچاتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ ٹی وی ڈیبیٹس پر جا رہے ہیں یا کبھی آپ سے کوئی تذکرہ کرے تو آپ یہ کہیں بھائی قرآن میں کیا ہے پردے کا ذکر ہے، اور اس کی صحیح وضاحت صحابہ نے سمجھی۔ اور اگر آپ کی بات مان لیں کہ قرآن میں کیا حجاب کا ذکر نہیں ہے، برقعے کا ذکر نہیں ہے، تو آپ یہ کہیں کہ بھائی صرف قرآن ہی ہماری شریعت نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ لاکھوں احادیث بھی ہیں، پھر اجماع امت بھی ہے، پھر قیاس بھی ہے۔ اگر آپ خالی قرآن کی بات کرو گے تو آپ کا دین ادھورا رہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں تو تراویح کا ذکر بھی نہیں ہے، ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، بے شمار چیزیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اس کو الزامی جواب دو کہ بھائی صرف قرآن ہی ہمارا دین نہیں ہے، نبی کی احادیث میں بھی کیا ہے وضاحت کے ساتھ موجود ہے، پردے کی فل ڈیفینیشن۔ جو ہماری خاتون اس وقت پردہ کرتی ہیں پورے چہرے کو ڈھانپ کر، پورے جسم کو ڈھانپ کر، اصلی پردہ یہی ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بھی موجود ہے، وہ آپ کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ارے بھائی بیٹھ جائیں۔